اسی طرح سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آپ نے اپنی کابینہ کو بلایا، بڑے بڑے ارباب حل و عقد اور بڑے بڑے صحابہ کو بلایا، کہا کہ بھی مشورہ یہ کرنا ہے کہ حضور کے زمانے میں شراب پینے والے کی سزا جو تھی نا وہ تھی 40 کوڑے، اور وہ کوڑے یہ کوڑے نہیں تھے جو فوج مارتی ہے یا پولیس مارتی ہے، مانا یہ ہوتا تھا کسی نے بیت مار دیا، کسی نے کپڑا لپیٹ کے وہی کپڑا مار دیا، بس 40 کا عدد پورا ہو گیا۔ کیوں؟ مقصد یہ تھا اس کی توہین کہ بے عزت ہو کے بے کوڑے کھا رہا ہے شراب کے لیے، اور وہ لوگ اس بات پہ مر جاتے تھے کہ وہ میرا باقی کیا بچ گیا جب دنیا نے دیکھ لیا کہ مجھے شراب کی وجہ سے سزا ملی ہے۔ یہ تو اپڈیٹ لوگ ہیں نا جی، پہلے لوگوں کو تو شرم ہوتا تھا، اور جو بعض غریب لوگ ہوتے تھے ان کو تو موت آتی تھی۔ تو اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی اب مشکل یہ ہے کہ حضور کے زمانے کے بعد ایک تو ملک الحمدللہ بڑے فتح ہو گئے، آبادی اب دیکھو نا، مکہ ہے، مکہ مکرمہ ہے، ابھی حاجی آنے والے، ابھی عمرے والے پورے نکلے ہی نہیں ہیں، ورنہ تو رمضان کے بعد تو یہاں کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا۔ جب ہم چھوٹے تھے ہمیں یاد ہے امام حرم کے پیچھے 1 یا 2 صفیں ہوتی تھی، پورا حرم خالی ہوتا تھا، بندہ ہی کوئی نہیں، تمام لوگ نکل جاتے تھے اپنے والدین کو ملنے کے لیے یا اپنی چھٹیاں منانے کے لیے، اور پوری مارکیٹیں بند ہوتی تھی۔ 3 دن عید کے بعد روٹی نہیں ملتی تھی، تو جن لوگوں نے باہر نہ جانا وہ 3 دن کی روٹی خرید کر کے پہلے گھر میں رکھ لیتے تھے۔ اب دیکھیں ماشاءاللہ وجہ کیوں کو خالی ہوتا ہی نہیں، آپ ابھی جا رہے ہیں اور حاجی آ رہے ہیں۔ اچھا حاجی ماشاءاللہ ابھی نکل رہے ہیں، عمرہ کھل گیا، پھر عمرہ آ رہا ہے، اب تو حالات ہو رہے ہیں نا۔ تو جب آبادی بڑھ گئی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اب لوگ بھی بڑھ گئے ہیں اور شراب کی بیماری جو ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے، اب 40 کوڑوں سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، ہمیں بھی سزا بڑھانی چاہیے۔ تو بہرحال سب نے اپنی اپنی رائے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین میری رائے یہ ہے کہ شراب پینے والے کو 80 کوڑا مارا جائے اور باقاعدہ 80 بیت مارے جائے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ علی 80 آخر کیوں مارا جائے؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ حد قذف جو ہے، کسی کو کوئی تہمت لگائے اس کی سزا قرآن میں کتنا ہے؟ انہوں نے کہا 80 کوڑے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ من شرب سکر و من سکر حظا، جو آدمی شراب پیے گا اس کو نشہ ہوگا، جب نشہ ہوگا تو منہ سے بکواس کرے گا، کسی کو گالی دے گا، کسی کو تہمت لگائے گا، تو لہذا اس کی بھی وہی سزا ہونی چاہیے جو حد قذف کی سزا ہے۔ تو انہوں نے اس پر قیاس کیا اور تمام صحابہ نے اس کو اتفاق سے منظور کر لیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اور یہ قیاس تو ابلیس نے کیا تھا، اور ابلیس نے قیاس کیا تھا قرآن کے مقابلے پر، ابلیس نے قیاس کیا تھا اللہ کے حکم کے مقابلے پر۔ وہ تو جو بھی کرے، ہم بھی کہتے ہیں حرام ہے۔ ایک قیاس وہ ہے کہ مسئلہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، سنت میں نہیں ہے، اجماع میں، اب کیا کریں اس مسئلے کا، اس کا حل کیسے کریں؟ ابھی دیکھیں مثال کے طور پر کہ اسلام کے اندر جو کرنسی ہے نا جی، وہ سونا چاندی ہے۔ اسلام میں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اصل جو کرنسی ہے وہ سونا چاندی ہے۔ اب اس کے مقابلے پہ نوٹ چھپ گئے، کاغذ، تو اب یہ ہے کہ یہ اس کا بدل کیسے ہو گئی؟ بھئی اب پہلے جتنے بادشاہوں کے زمانے میں یا جنی ہوتی تھی یا درہم ہوتے تھے یا دینار ہوتے تھے، وہ یا چاندی کے ہوتے تھے یا سونے کے ہوتے تھے۔ اچھا، اس لیے
ان کے ملکوں کی کرنسی بھی ہمیشہ محفوظ رہتی تھی، وہ نقصان میں زیادہ نہیں آتے تھے۔ اب اتنا سونے چاندی کا لے جانا لے آنا، اتنے ملک، اتنے سفر، تو اس کے بدلے میں یہ کاغذی نوٹ شائع کیے گئے، اور اس کی گارنٹی وہی سونا چاندی ہے کہ آپ 10 کروڑ اگر نوٹ چھاپیں گے اتنا سونا ہونا چاہیے آپ کے پاس۔ اسی لیے بینک ذمہ داری لے گا کہ ان طرف جب آپ مانگیں گے تو آپ کے پیسے ملیں گے، جو سونا تو رکھا ہوا ہے۔ آج کل ملکوں میں یہ تباہی کا ذریعہ بھی ہے کہ آپ کے پاس سونا رکھا ہوا ہے 1 ارب کا، آپ نے 10 ارب کے نوٹ چھاپ لیے ہیں۔ یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ آپ کی کرنسی کی ویلیو ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن اب علماء نے مجبوراً ان نوٹوں کو اس سونے چاندی کے عوض قبول کر لیا۔ اچھا، اسی طرح مثلا ایک حکم ہے شریعت میں کہ جب تک کوئی چیز تمہارے قبضے میں نہ ہو تم بیچ نہیں سکتے۔ کیا مانا؟ ایک آدمی کہے اے جو چڑیاں اڑ رہی ہیں نا ہوا میں نے تمہیں 10 ریال میں بیچی، تو یہ بے حرام ہے، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے تو بیچی کیسے؟ اچھا، انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو میرا دریا ہے نا، اس کے 1 میل کے اندر جتنی مچھلیاں ہیں میں نے تم کو بیچ دی۔ وہ بدبخت تیرے ہاتھ میں نہیں ہے مچھلی، تو بیچی کیسے ہے تمہیں؟ تو چیز تب بیچی جاتی ہے جب پہلے قبض ہو، وہ چیز اس کے ملک میں ہو، ہاتھ میں ہو، قبضے میں ہو، پھر وہ کہے جی یہ میں بیچتا ہوں۔ اور آج کل جو حالات ہیں وہ یہ ہیں، میں نے کسی ملک سے ایک مال خریدا اور وہ مال جو ہے وہ بحری جہازوں میں بھر کے آ رہا ہے، اس کے کاغذات اور ڈاکومنٹ جو ہیں وہ جناب LC کھلنے کے بعد مال چلا، وہ بینک کو پہنچ گئے ہیں، ابھی وہ مال پہنچا ہی نہیں ہے میرے ملک میں نے وہ مال بیچ دیا، ابھی وہ مال آیا ہی نہیں، وہ تو ابھی جہاز میں ہے، وہ تو 2 مہینے کے بعد پہنچے گا۔ میں نے پہلے سودا کر دیا، تو کیا یہ سودا حلال ہے یا حرام ہے؟ کیونکہ قبض تو ہے نہیں، وہ مال میرے ہاتھ میں تو آیا نہیں۔ تو اس پر بھی علماء نے قیاس کیا، انہوں نے کہا کہ وہ اس کے جو بینک ڈاکومنٹ ہے نا، جب وہ ہمارے ہاتھ میں ہے تو گویا مال ہمارے ہاتھ میں، کیونکہ وہ مال ان ڈاکومنٹ کے علاوہ مل بھی تو نہیں سکتا نا، وہ ہم کاغذ جا کے بینک میں جمع کرائیں گے تو ریلیز ہوگا نا مال، تو لہٰذا اس کے قائم مقام علماء نے قیاس کر کے اس کو بھی جائز کرا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قیاس فقہی، قیاس شرعی جو ہے وہ جائز ہے، البتہ قیاس ابلیسی جو ہے وہ ناجائز ہے۔